السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 2 میتیں صحن میں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے بیچ ایک معصوم خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کا حال ایک ایسے پنچھی کی مانند تھا جس کو اڑنا بھی نہیں آتا، اور اس کے ماں باپ اس سے جدا ہو گئے۔ اس خوبصورت دوشیزہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ وہ متناسب جسم کی مانند وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ 2 دیا رنگت آبشار کی مانند خوبصورت بال جو ہمہ وقت کمر پر پھیلے رہتے تھے۔ وہ لڑکی خوبصورتی کا پیکر تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کے مردہ وجود کو دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو جھنجھوڑ دے، ان سے بولے اٹھ جاؤ، اس طرح مجھے تنا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مگر جانے والے کبھی ٹھہرے ہیں جو آج نیلم کے ماں باپ ٹھہر جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اللہ اکبر کی صدا لگائی گئی اور دونوں میتوں کو کندھے پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں نے پورے گھر کا منظر ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ وہ کسی مچھلی بے آب کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ماں باپ کی آغوش میں چھپ جائے، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی پھپھو نے اسے سختی سے تھام رکھا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا۔ خوشیوں بھرا آنگن سنسان ہو گیا تھا اور وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ صحن میں بیٹھی وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ماں کا۔ وہ ایک ایسی منحوس اولاد تھی جس کی وجہ سے اس کے دونوں ماں باپ چل بسے تھے، محض اس کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے۔ وہ دونوں ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ماضی کے تمام منظر گردش کرنے لگے۔ بابا جانی، مجھے آئس کریم کھانی ہے پلیز، وہ اپنا ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی تو اس کے باپ نے پیار بھری نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا، جبکہ شائستہ بیگم فوراً بولی تھی، ہرگز نہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تمہارا گلا ٹھیک ہوا ہے، کوئی بد پرہیزی اب نہیں ہوگی۔ خاموشی سے اپنی گاڑی گھر کی جانب موڑ لیں۔ مگر اس کا ہونٹ لٹکانا اور آنکھوں میں آنسو لانا ہی اس کے باپ کو پگھلا چکا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو مناتے ہوئے گاڑی سے نکل گئے، جبکہ شائستہ بیگم بھی ان کے پیچھے ہی انہیں روکنے کے لیے نکلی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی جوڑی بہت پسند تھی۔ اس کے لیے اس کے ماں باپ ایک آئیڈیل ہسبینڈ وائف تھے۔ بیوی روٹھ جاتی تھی، شوہر منا لیتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بالکل کسی طوطا مینا کی جوڑی جیسی تھی۔ وہ سب کو کہتی تھی کہ شوہر ہو تو میرے بابا جیسا، ان کے علاوہ تو مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا کر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی ایک ٹرک آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے ماں باپ کو اڑا کر چلا گیا۔ یہ منظر اس کی روح تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ یکدم ہی حال میں لوٹی تھی۔ اس کے سامنے اس کی پھپھو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اپنے خون کو سامنے دیکھ کر وہ تڑپ کر رو پڑی تھی اور اپنی پھپھو کی گود میں بکھر گئی تھی۔ اس کی پھپھو نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا اور اس کے سر کے بالوں کو سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی، میرے بچے، میری پیاری گڑیا، اس طرح اپنے آپ کو اذیت نہ دو۔ تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چندہ چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے لیے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے پھپھا ہیں جو تمہارے باپ کی طرح ہیں۔ ہم دونوں کے ہوتے ہوئے تم کیوں اتنا زیادہ ہلکان ہوتی ہو؟ جبکہ وہ نازک سی گڑیا تڑپ کر بولی تھی، پھپھو، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے اللہ نے رات کے وقت مجھ سے میری بینائی چھین لی، میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے کوئی بھائی بہن نہیں دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب انہوں نے میرے خوشیوں بھرے آنگن کو سونا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میرے حال پر رحم کیوں نہیں آتا؟ وہ پرشکوہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی پھپھو اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، نہ چندہ، اللہ سے شکوے نہیں کرتے، وہ اپنے بندے کو دیکھ کر اس پر آزمائش ڈالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس بندے میں آزمائش قبول کرنے کی سکت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش نہیں ڈالتا۔ اور وہ لوگ اللہ کے عزیز تر ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ایک دن ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے،
कोई भी ताहयात इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। अभी भाई भाभी गए हैं, कल मैं चली जाऊंगी, परसों तुम्हारे फूफा चले जाएंगे, और फिर तुम। जो लोग अल्लाह से शिकवा करते हैं ना वो दुनिया में कामयाब होते हैं और ना ही वो आखिरत में, दोनों जगह ही उनके लिए रसवाई है। लेकिन जो लोग अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं और खुश दिली से शुक्र अदा करते हैं, उसमें रब ताला की कोई न कोई मसलहत शामिल होगी, वो लोग कामयाबी पा लेते हैं। वो अपनी फुप्पो को यकटिक सुन रही थी। वो मज़ीद बोली, तुम्हें पता है, न जाने अल्लाह को तुम्हारे माँ बाप की कौन सी अदा पसंद आ गई कि उन्होंने दोबारा उन्हें कोई भी गुनाह करने की मोहलत ही नहीं दी और उनको बोला कि बस अब तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे अजीज़ बंदे, मैं तुम्हें गुनाह करने का मौका ही नहीं देना चाहता। जबकि वो नम आँखों से मुस्कुरा दी थी और अपने फुप्पो की जानिब देखते हुए बोली, तो क्या अम्मी और बाबा जन्नत में हैं? उसके फुप्पो ने सर इस्बात में हिलाया और उसकी जानिब देखते हुए कहा, इंशाअल्लाह तुम दुआ करो, अल्लाह अता कर देगा। बेशक मोहम्मद के उम्मती जन्नत में जाएंगे, मगर इससे पहले कब्र है और वहाँ हमें हर चीज़ का जवाब देना होगा। इसलिए तुम दुआ करो और उनको एसाले सवाब पहुँचाओ ताकि उन पर कब्र की सख्ती कम हो। फुप्पो की बात सुनकर उसने फ़ौरन अपनी नम आँखें साफ़ की थी और जल्दी से कमरे की जानिब बढ़ गई। वज़ू बनाकर वो मुसल्ला उठाने बैठ गई और काफ़ी देर तक वो अपने अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ रही थी। फिर काफ़ी देर कुरान पाक की तिलावत करने के बाद वो पुरसकून हो गई थी। वो भी सोने के लिए लेटती, इससे पहले ही उसकी फुप्पो कमरे में आई और नीलम की जानिब देखते हुए अजलत में बोली, चंदा जल्दी से अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ। अब इस तरह तुम यहाँ तन्हा नहीं रह सकती। जबकि वो मासूम नाजुक सी गुड़िया कांच की मानद टूट गई थी और फुप्पो की जानिब देखते हुए बिखरे लहजे में बोली, मुझे मेरे घर से दूर ना करें। इस घर से दूर जाना मतलब मौत के मुतरादिफ है। अपने माँ बाप की खुशियाँ महसूस करके मैं इस घर में जी लूँगी, लेकिन अगर आप मुझे इस घर से दूर करेंगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी। खुदारा मेरे हाल पर रहम करें। शकीला बेगम ये बात सुनकर अफसरदा हो गई, मगर उन्हें किसी भी तरह नीलम को समझाना था और उन्होंने चंद ही पल बाद अपनी बातों से उसे कायल कर लिया था। उसको समझा दिया था कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये मर्दों का माशरा है और एक औरत तन्हा घर में नहीं ठहर सकती। और इसने अपनी फुप्पो की हर बात को हरफ़े आखिर मान लिया था। एक ही तो बस इसका रिश्ता बचा था जो उसके साथ मुखलित था, उससे प्यार जता रहा था। इतने तकलीफ़दह लम्हात में उसे एक पल के लिए तन्हा नहीं छोड़ा था, तो फिर वो क्यों अपनी फुप्पो को टाल देती, उनका हुक्म पर सर न झुकाती। उसने रोते रोते अपना सारा सामान बांध लिया था और फुप्पो के हमरा अपने जन्नत जैसे घर से निकलकर उनके घर की जानिब रवाना हो गई थी। एक बार निकलकर उसने मुड़कर अपने आशियाने को देखा था। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी पंछी को उसके आशियाने से उड़ा दिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लब फड़फड़ा रहे थे, सफ़ेद गुलाबी चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो गया था, आंखों में लाली उतर आई थी। उसकी फुप्पो ने उसका हाथ सख्ती से थाम रखा था, लेकिन जैसे ही वो फुप्पो के घर पहुँचे, वहीं से अंदाज़ा हो गया कि उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। उसकी फुप्पो अपने शौहर की जानिब देखते हुए बोली, सरफराज किसी को भेज दे ताकि नीलम का सामान उठाया जा सके। जबकि वो तड़क कर बोले थे, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अपना सामान नहीं उठा सकती। यहाँ के मुलाजिम सिर्फ मेरे बेटे, मेरी बेटी और मेरे लिए। अपने काम आप खुद करें। उनका जहर उगलता लहजा ये बताने के लिए काफ़ी था कि मैं उन्हें एक आंख पसंद नहीं आई, जबकि मैंने अपने आप को ज़ब्त कर लिया था। अभी मेरा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं था और वैसे भी अब मुझे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। यही मेरा सबसे बड़ा मसला था कि रात के वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मगरिब के बाद मैं महज अम्मा के अलावा किसी के साथ नहीं रहती थी और अब यही आलम था। फुप्पो ने अपनी नम आंखें साफ़ की थीं और दूसरी तरफ से आकर मुझे बहुत एहतियात से उतारा था, क्योंकि इन्हें भी मेरे इस मर्ज़ के बारे में अच्छी तरह तमाम मालूमात हासिल थीं। गाड़ी से सामान निकालकर
وہ میرے ہمراہ ہی اندر کی جانب بڑھی تھی اور اپنی بیٹی کے برابر والا کمرہ مجھے سونپ دیا گیا تھا۔ کہنے کو سرفراز صاحب کا گھر کسی محل نما تھا، مگر اس محل نما گھر میں بھی اس معصوم کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ نہیں تھی۔ یہاں کے مکینوں کے سینے میں دل نہیں، پتھر تھا جو کسی غریب کے لیے بالکل نہیں پگھلتا تھا۔ اسے تنہا کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا اور پھپھو اسے سمجھا کر چلی گئی تھی کہ باتھ روم کس طرف ہے، انہیں کس طرف پانی رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ انہیں ایک لفظ نہیں بول پائی تھی۔ انہیں یہ نہیں سمجھا پائی تھی کہ وہ تنہا ابھی کچھ نہیں کر سکتی، اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، مگر اس نے اپنے لب سی لیے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، ہر چیز ہمارے مطابق اب نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا مر جانا ایک اولاد کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور یہی عالم نیلم کے ساتھ تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ اچانک اٹھ بیٹھی اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے کانپ رہے تھے، دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا، ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں، ماتھے پر بھی پسینہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آگے پیچھے ہاتھ مار کر کسی کی موجودگی محسوس کرنی چاہی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے قریب بیٹھا ہے، لیکن کون، وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ اس کے ساتھ یہ بیماری کیوں ہے، مگر ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر واپس بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر اچانک ہی کمرے کا پردہ ہلا تھا۔ اگلی صبح پورا سرفراز ولا جاگ چکا تھا۔ اس گھر میں محض 4 لوگ رہتے تھے۔ پھپھو کی نکچڑی بیٹی ثانیہ، جس کے پاس فیشن کرنے اور اپنی دولت کا روب جھاڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ چہرے پر موجود مغروریت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ لڑکی بھی اپنے باپ کی طرح سخت گیر تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ کہیں سے بھی وہ لڑکی محض 20 سال کی نہیں لگتی تھی، بلکہ اپنی عمر سے بہت زیادہ لگتی تھی۔ اور وہیں سامنے بیٹھا وہ لا ابالی سا لڑکا، جس کی عمر 25 سال تھی، مگر اس کا حلیہ ایک اوباش مرد جیسا تھا۔ گلے میں کئی چین، ہاتھ میں بریسلیٹ، کان میں بالی، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے وہ کوئی عجوبہ ہی لگ رہا تھا، لیکن بھلا کا حسین تھا۔ آنکھیں بالکل اپنی ماں پر گئی تھیں، خوبصورت اور بڑی، نینکوش اپنے باپ پر۔ وہ دیکھنے میں کہیں کا شہزادہ لگتا تھا، مگر اپنے حلیے کی وجہ سے وہ کسی بندر سے کم نہیں تھا۔ پھٹی ہوئی جینز پہنے وہ اپنے آپ کو ٹام کروز سمجھتا تھا۔ اس کی اماں جلدی جلدی ملازموں سے ٹیبل سیٹ کرنے کی تلقین کر رہی تھی، اور سرفراز صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت امیر انسان، مگر آج بھی انہوں نے اپنی پرانی عادتوں کو ترک نہیں کیا تھا۔ ان کی چند عادتوں میں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا بھی شامل تھا، جس کے لیے وہ کوئی رعایت نہیں دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی شکیلہ بیگم ان سب کے سر پر کھڑی ناشتے کی ٹیبل پر آنے کا حکم دے رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ان کا بیٹا بول پڑا، موم، کیا آپ اپنی اس سو کالڈ بھتیجی کو بھی ہمارے گھر لائی ہیں؟ جبکہ ثانیہ نے بھی نفرت سے سر جھٹکا تھا، اور یہی حال سرفراز صاحب کا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے ہمیشہ دب جاتی تھیں۔ وہ منمناتے ہوئے بولی، اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور اکیلی لڑکی کو میں اس تنہا گھر میں کیسے چھوڑ کر آؤں؟ اس کے ننیال میں بھی کوئی نہیں ہے جو اس کی کفالت کر سکے۔ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گی، اس کی شادی بھی میں کروں گی، آپ لوگ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا انداز منت کرنے والا تھا، جبکہ ان کی بیٹی فوراً ہی بدتمیز لہجے میں بولی تھی، اور اس طرح کچھ نہیں ہوگا موم، آج ہم اسے مزید برداشت کر لیں گے، اور رات کو آپ اسے اس کے گھر چھوڑ کر آئیں گی۔ وہ لڑکی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں اپنے گھر میں کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں مجھ پر دھیان دینے کے بجائے اپنی بھتیجی پر دھیان دے۔ اس کا لہجہ سفاکیت بھرا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، اگر موم چاہتی ہیں کہ یہ لڑکی یہاں رہے تو پھر تم کچھ نہیں بولو گی۔ موم، آپ کو جیسا مناسب لگے آپ کر سکتی ہیں۔
اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھ کر وہ چند پل میں ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے اپنی ماں حد سے زیادہ عزیز تھی۔ ایک محض یہی عورت تو تھی جس سے وہ اپنی دل و جان سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میری ماں ہی میرے ساتھ مخلص ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جبکہ سرفراز صاحب سر جھٹک کر ٹیبل کی جانب بڑھ گئے اور اپنے دونوں بچوں اور بیوی کو بھی ناشتہ کرنے کی تلقین کی تھی، جبکہ شکیلہ بیگم کی نگاہیں بار بار اوپر کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بھتیجی جاگ چکی ہوگی اور بھوکی ہوگی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جلدی ناشتہ کرنے کی عادی ہے، اسی لیے وہ کسی بھی طرح اس کو بھی نیچے بلانا چاہتی تھیں، مگر اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے آگے بھی بس تھی۔ بار بار اوپر نگاہیں اٹھانا سرفراز صاحب کی آنکھوں سے مخفی نہ تھا، اور وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، اگر اتنی ہی پرواہ تھی تو اسے نیچے بلا لیتی۔ اب پریشان ہونے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے ناشتہ کرو اور دوبارہ نگاہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھیں، کیا وہ کل سے ہم سب کے درمیان بیٹھ کر ناشتہ کر سکتی ہے؟ ان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ یہ گھر ان کا بھی تھا، مگر اس گھر میں چلتی صرف ان کے شوہر اور ان کے بچوں کی تھی۔ وہ تو یہاں پر رہنے والی ایک ملازمہ کی حیثیت ہی رکھتی تھیں۔ چھوٹے گھر سے آنے کی وجہ سے کبھی ان کے شوہر نے انہیں وہ مان اور مرتبہ دیا ہی نہیں تھا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ سرفراز صاحب اپنی بیوی کے لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے تلخی سے مسکرائے تھے اور خاموشی سے سر اثبات میں ہلا دیا تھا، جبکہ وہ خوش ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر آتی مسکراہٹ وہاں بیٹھے وجدان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں تناول کیا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے بھتیجے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور یہ چیز سرفراز صاحب، وجدان اور ثانیہ نے شدت سے محسوس کی تھی، کیونکہ ان کی عادت میں شمار تھا کہ وہ سب کو الوداع کہنے سے پہلے ایک محبت بھرا بوسہ سب کے ماتھے پر دیتی تھیں، اور یہ چیز سرفراز صاحب نے شدت سے محسوس کی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے جتنی نفرت جتا لے، مگر انہیں ان کے لمس سے سکون ملتا تھا۔ وہ تینوں ہی خاموشی سے چلے گئے تھے۔ شاید یہ حرکت کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی، اور یہی چیز نیلم کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ وہ کمرے میں آئیں تو نیلم سکڑ سمٹ کر سو رہی تھی۔ انہیں نیلم کو دیکھ کر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اتنی نازک سی، کوئی بھی اسے دیکھتا تو پیار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس کے پھولے گالوں پر پیار کرتے ہوئے، نرمی سے بال سہلاتے ہوئے وہ بولی، چندہ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں تمہاری دوائی دے دوں گی۔ اگر پھر آرام کرنا ہوا تو کر لینا، ورنہ میں تمہیں گارڈن گھماؤں گی۔ اٹھ جاؤ نا، وہ اسے اٹھاتے ہوئے پیار سے بولی، جبکہ اس معصوم گڑیا کو ان کے لمس میں اپنے باپ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پھپھو کا ہاتھ چوما اور خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود اداسی انہیں اندر تک گھائل کر چکی تھی۔ آخر وہ کیسے اتنی جلدی خوش ہو جاتی؟ اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا تھا۔ ان دونوں نے اپنا دم اس کے ہاتھوں میں توڑا تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا سب چیزوں کو بھول جانا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، جبکہ اس کی پھپھو نے آج بھی اسے کافی دیر تک سمجھایا تھا، اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی نیچے لے آئی تھی۔ رات کی نسبت اسے دل میں بالکل صاف نظر آتا تھا۔ وہ پورے گھر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ شکیلہ بیگم ناشتہ کر چکی تھیں، لیکن اس کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھ گئی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اپنے حلق میں اتار رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں محو گفتگو ہی تھیں کہ اچانک ہی وجدان گھر میں داخل ہوا اور موم کا شور مچاتا ان کے سر پر نازل ہو گیا تھا، جبکہ وہ حوروں کی مانند لڑکی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے وجدان سے شروع سے ہی ڈر محسوس ہوتا تھا۔ وہ تھوڑا مختلف انسان تھا۔ وہ اسے دیکھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نظریں جسم کے آر پار ہو رہی ہوں۔ ابھی بھی اس نے بہت غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا اور نفرت سے رخ پھیر لیا تھا، اور اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، موم، آپ کے پاس میں نے 2 دن پہلے ایک گفٹ رکھوایا تھا، وہ دے دیں، مجھے جانا ہے۔ جبکہ اس کی ماں مسکراتے ہوئے بولی، اب کس گرل فرینڈ کے پاس جانا ہے صاحبزادے نے؟ ان کا خوشگن لہجہ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گرد حصار باندھتے ہوئے بولا، ایک پیاری سی لڑکی۔ خیر چھوڑے نا،
جلدی سے مجھے وہ گفٹ دے دیں، میں نے نکلنا ہے۔ جبکہ اس کی ماں اس کے کان مروڑتے ہوئے بولی تھیں، وجدان الوی، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے مار کھا لو۔ اور وہ نثار ہونے والے انداز میں بولا، خوبصورت لیڈی کے ہاتھ کا تھپڑ بھی کسی پھول کی مانند لگتا ہے، ہمیں تو دل و جان سے قبول ہے۔ اور وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ وجدان ایسا ہی ہے، اکثر پھپھو کے منہ سے اس کا ذکر سنا تھا۔ وہ وجدان کی بہت تعریف کرتی تھیں، کبھی انہوں نے ثانیہ کی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ وجدان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے بہت مان دیتا ہے، مجھے اپنا سب کچھ مانتا ہے، اور میرا بھی یہی حال۔ جبکہ نیلم یہ سوچ کر ہمیشہ سر جھٹک دیتی تھی کہ ماؤں کو ہمیشہ اپنے بیٹے ہی پسند ہوتے ہیں، مگر ابھی وجدان کا رویہ دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ اس کی ماں اسے اتنا پسند کیوں کرتی ہے۔ ایک بھولی بھٹکی مسکان اس کے چہرے پر آ گئی تھی، جبکہ وجدان اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، بہت ہنسی آ رہی ہے، ویسے کسی کے گھر میں رہ کر مفت کی روٹیاں توڑنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اس کا زہر اگلتا لہجہ اس کے دل پر کاری وار کر چکا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس مغرور شخص کی جانب دیکھا تھا، اور وہ اچانک ہی بھڑک اٹھا تھا، اپنی یہ آنکھیں نیچے کر کے بات کرنا، اور مجھے ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں گھاس بھی نہیں ڈالتا پسند کرتا، اور اپنے اوقات میں رہو، اور میری ماں کے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری اور ثانیہ اور بابا کی ہیں۔ تم صرف اور صرف ایک آؤٹ سائڈر ہو جو محض چند دن کی مہمان ہو۔ اگر یہاں رہ کر تم نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا نیلم بیگ، میں تمہاری سانسیں بھی تم پر تنگ کر دوں گا۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا، جبکہ نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ مزید کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی اس کی پھپھو مسکراتے ہوئے آئی تھی، اور اس کے سامنے وہ گفٹ بڑھاتے ہوئے بولی، ارے یہ تو کسی لڑکے کے لیے ہے، اس میں تو مین واچ ہے۔ جبکہ وہ اپنی ماں کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولا، جی میری سویٹ سی گرل فرینڈ، یہ میرے کسی دوست کے لیے ہے، آپ جیلس نہ ہوں۔ جبکہ وہ اس کی کمر پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، چلو جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ مت کرو، میں اپنی بھتیجی کے ساتھ ابھی وقت گزار رہی ہوں۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے بھی ایک سخت گھوری سے اس معصوم کلی کو نواز گیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ اس کی باتیں اسے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھیں، اور وہ ناشتے کی ٹرے آگے کھسکا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے سے اس کی پھپھو ارے ارے ہی کرتی رہ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد ٹوٹ کر بکھری تھی، اور دروازے کے قریب ہی بیٹھتی چلی گئی۔ ماضی کے وہ خوشگوار لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے، جب وہ پوری فیملی ایک ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ تناول کرتی تھی۔ ناشتے کی میز پر ہوتی اپنے ماں باپ کی نوک جھونک اسے بہت پسند تھی، اور پھر اس کی ماں کا جلدی جلدی ناشتے کروانے کا انداز، بابا کا ناشتہ کرنا اور جلدی سے اسکول کالج کے لیے نکل جانا، اسے سب چیزیں یاد آنے لگی تھیں، اور وہ ایک بار پھر تڑپ کر رو پڑی تھی۔ کسی کے گھر میں رہنا بالکل آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ محض یہاں بوجھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی پھپھو جتنا اس سے پیار جتا لے، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس گھر میں رہتے مکین بہت سخت دل تھے، جن کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ ابھی جو باتیں وجدان نے کہی تھیں اسے بہت تکلیف دے چکی تھیں، مگر وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی، اور نہ ہی دینا چاہتی تھی۔ جواب دینے کا مطلب تھا بات کو بڑھاوا دینا، اور وہ اپنی طرف سے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، اور پھر دل ہلکا ہو جانے کے بعد بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا دن اس نے بہت ہی بوریت بھرا گزارا تھا۔ 2 بار اس کی پھپھو اس کے پاس آئی تھی اور اسے نیچے آنے کی تلقین کی تھی، اسے گارڈن میں گھومنے کی اجازت دی تھی، اسے بتایا تھا کہ ان کے پاس بہت پرندے ہیں جو تم دیکھ سکتی ہو، جھولا ہے جس پر بیٹھ کر تم تھوڑی دیر اپنا حال بہتر کر سکتی ہو۔ لیکن اس نے سب چیزوں کو منع کر دیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس گھر کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا۔ وہ بس جس کمرے میں تھی اس کمرے تک ہی محدود ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا یہاں بہت ملازم ہیں،
اس کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے کسی کام میں بھی ہاتھ بٹانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہ پہلے ہی واش روم اور پانی سے فارغ ہو گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب واش روم یا پانی پینا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ مغرب کے بعد اس کی پھپھو کمرے میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے گھر کے تمام افراد آ جاتے ہیں۔ وہ مغرب کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اور چند بعد ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی، مگر اچانک ہی اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز وہ سن سکتی تھی۔ اس کے سننے کی حساسیت بہت تیز تھی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ فوراً بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے غور سے چاروں جانب دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن سوائے اندھیرے کے اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا، مگر اچانک ہی اسے اپنا کمرہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ یعنی اس کا وہم محض وہم نہیں تھا، کمرے میں کوئی تھا جو اس کے بہت قریب بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ چیک کیا تو وہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی جان لبوں پر آئی تھی، کیا اس کے کمرے میں کوئی آ رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ کون؟ اچانک ہی اس کے دماغ میں پھپھو کا بیٹا آیا تھا۔ کیا وجدان میرے کمرے میں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کی نگاہیں ہی مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یعنی پھپھو کے گھر میں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ یہ خیال ہی سہانے رو تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور اسے پھپھو کے گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ بیت گیا تھا، لیکن اس 1 ہفتے کے دوران اس نے اس کمرے کے علاوہ کہیں بھی اپنا وقت نہیں گزارا تھا۔ ایک بار ثانیہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے خوب سنا کر گئی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہماری ماں ہم سے دور ہو رہی ہے، اور دبے لفظوں میں وہ اپنی پھپھو کو یہ بات بھی سمجھا چکی تھی کہ میرے علاوہ آپ کی اپنی فیملی بھی ہے، آپ اس کو زیادہ وقت دیں، مجھے نہ دیں، بس میں یہاں ٹھیک ہوں، جب تک میرا رزق یہاں لکھا ہے میں یہاں رہوں گی اور اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن آج وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس پر کیا قیامت آنے والی ہے، کس تکلیف سے گزرنے والی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی پھپھو بہت ملنسار خاتون تھی، اسی لیے ان کا ہر ایک سے رابطہ تھا۔ برابر میں رہنے والی خاتون اپنے گھر میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ اس کے بچے باہر ممالک میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر پھپھو ان سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ آج ہفتے کی شام تھی تو آج بھی روز کی طرح وہ جلدی سو گئی تھی اور اپنے آپ کو اچھی طرح کمبل میں قید کر لیا تھا، چونکہ وہ مسلسل 1 ہفتے سے اپنے گرد کسی انسان کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور شکیلہ بیگم گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اسے جگاتے ہوئے بولی، نیلم، میں برابر والی خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ان کا فون آیا ہے، میں نے سوچا تمہیں اطلاع کر دوں، تم پریشان مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا، جلد لوٹ آؤں گی، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوئی تھی کہ سرفراز انکل نے اس کی پھپھو کو اتنی رات میں برابر والی آنٹی کے جانے کیوں دیا، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ پھپھو برابر میں رہتی اس خاتون کی بہت عزت کرتی ہیں اور انہیں اماں کہہ کر پکارتی تھی، مگر وہ نادان آج کی دنیا کی سفاکیت کو جانتی ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ پھپھو کے اٹھانے کی وجہ سے وہ بیدار تھی، اور کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کو آپ کی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو کسی بھی طرح آپ کی حفاظت کر ہی لیتے ہیں۔ اچانک ہی وہ شخص اندر آیا تھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس معصوم گڑیا پر چڑھ دوڑا تھا۔ نیلم کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ فوراً ہی اس بھاری وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ جتنا مزاحمت کرتی وہ شخص اس کے اتنا ہی قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کے لمس اس کے چہرے پر بکھیرتا۔ اس سے پہلے نیلم نے بنا سوچے سمجھے تھپڑ اس شخص کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور بھاگ کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔
وہ اندھا دھند کمرے سے نکلنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ اس ایک ہفتے کے دوران اس نے باتھ روم اور کمرے کا اچھے سے جائزہ لے لیا تھا، اسی لیے اسے کمرے سے نکلنے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جبکہ وہ شخص جس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا وہ بوکھلا گیا تھا، اسی لیے نیلم اس کی گرفت سے آسانی سے نکل گئی تھی، جبکہ نیلم پھپھو کو آواز دینے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس شخص نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ کو دبوچ لیا تھا۔ اس کی جان لبوں پر آئی تھی اور اسے ایک بار پھر وہ کمرے میں گھسیٹنے لگا تھا، مگر اچانک ہی اسے اپنے عقب سے ثانیہ کی آواز آئی تھی، بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ثانیہ کے لہجے میں حیرت کا عنصر تھا، یعنی جو شخص اس کے پیچھے تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ بیگم کے شوہر سرفراز صاحب تھے، جو مسلسل کئی راتوں سے نیلم کے کمرے میں پائے جا رہے تھے اور ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑے اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے قریب آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وجدان ہے، وہ نہیں تھا بلکہ اس کا باپ سرفراز تھا۔ نیلم کی چیخو پکار اور ثانیہ کی آواز سن کر وجدان بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ بوکھلاہٹ میں سرفراز صاحب ابھی تک نیلم کو ایسے ہی تھام کر کھڑے ہوئے تھے، جبکہ وجدان بھی اپنے باپ کو حیرانگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، اور پل کا کام تھا، وہ جان چکا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے نیلم کو ان کی پہنچ سے دور کیا تھا اور اپنے پیچھے کرتے ہوئے اپنے باپ کے روبرو ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ ثانیہ سے بھی چھوٹی ہے، موم کی بھتیجی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ جبکہ سرفراز صاحب کا سر جھک گیا تھا۔ وہ کچھ اور کہتے اس سے پہلے ہی ثانیہ بولی تھی، گھن آتی ہے مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا میرا باپ درندہ ہے۔ اس لڑکی سے لاکھ نفرت سہی مگر میں بھی ایک لڑکی ہوں اور میں بھی اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی مرد میرے ساتھ زبردستی کرے۔ کہیں آپ نے اس لڑکی کی عزت، اس سے زیادہ وہ بول نہیں پائی تھی اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، اور اسی پل پیچھے سے شکیلہ بیگم کی آواز آئی تھی، سرفراز صاحب یہ سب کیا ہے؟ ان کے لہجے میں کمان ٹوٹ جانے کا غم تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہ اپنے شوہر کے وجود پر ڈالتے نیلم کے قریب آئی تھی اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ شکیلہ بیگم کا لمس ملتے ہی اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ ان کے لمس میں وہ ہمیشہ اپنے باپ کا لمس ڈھونڈتی تھی۔ وہ رو پڑی تھی، جبکہ بے ساختہ ثانیہ نے بھی آگے بڑھ کر اسے چپ کروایا تھا، اور وجدان ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شکیلہ بیگم نے اپنے شوہر کو ایک نفرت آمیز نگاہ سے دیکھا تھا اور اپنی بھتیجی کو لیے وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ نیلم روتے روتے اپنے اوپر بیتی پورے ہفتے کی داستان سنا چکی تھی، جبکہ ثانیہ اور شکیلہ بیگم اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہوتی، جبکہ اچانک ہی شکیلہ بیگم کی آنکھیں تبدیل ہوئی تھیں اور وہ ایک گہری سوچ لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر سیدھا اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی تھی، جو کافی دکھ میں مبتلا لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ دبائے وہ چاند کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ شکیلہ بیگم نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا تھا۔ واقعی یہ لمحہ اولاد کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ یا ماں کو ایسے روپ میں دیکھتے ہیں۔ شکیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی ماں کا لمس محسوس کر کے اس نے فوراً اپنی آنکھیں رگڑ دی تھیں اور مجھ لیے مڑا تھا، جبکہ وہ ماں تھی اپنے بیٹے کے چہرے پر موجود درد پہچان سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے بغیر اپنے بیٹے کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ وجدان نے بھی اپنی ماں کو شدت سے اپنے آپ میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میری جان، میرا بچہ، اس طرح اپنے آپ کو اذیت مت دو۔ میں جانتی ہوں تمہارے بابا نے غلط کیا، مگر یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہوتی۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے اور امید کرتی ہوں میرا بیٹا میرے فیصلے کو منع نہیں کرے گا، میرے فیصلے پر سر جھکا دے گا۔
جبکہ وجدان اپنی ماں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی اس کا حلیہ پہلے روز کی طرح ہی تھا۔ اس کی ماں اپنے خوبرو بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ میری بھتیجی نیلم سے صبح نکاح کریں گے، اس کو اپنی بیوی بنائیں گے اور اس گھر سے دور ہمارا جو دوسرا بنگلہ ہے وہاں اس کے ساتھ رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ میری نیلم سے زیادہ بہتر لڑکی آپ کو مل نہیں سکتی۔ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، گھرداری والی ہے، آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ جبکہ وہ اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے بولا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتی ہیں تو مجھے منظور ہے۔ جبکہ پہلی بات پر شکیلہ بیگم کے چہرے پر افسردگی آ گئی تھی، مگر بات کے اختتام پر وہ مسکرا اٹھی تھیں اور ان کے کہنے کے مطابق ٹھیک پورے اہتمام کے ساتھ کل دوپہر میں نیلم کو انہوں نے اپنے بیٹے وجدان کے نکاح میں دے دیا تھا اور ساتھ میں رخصت کر کے دوسرے گھر بھیج دیا تھا۔ جبکہ سرفراز صاحب تلملا گئے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب چیزیں تہس نہس کر دیں، مگر شکیلہ بیگم نے سب چیزوں کو تحمل سے سنبھال لیا تھا۔ سرفراز صاحب کی ایک اولاد بھی ان سے محو گفتگو نہیں تھی، جبکہ شکیلہ بیگم نے بھی اپنے شوہر سے تمام تعلقات ختم کر لیے تھے اور ان کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ گھر لاتے ہی نیلم کا استقبال وجدان نے بہت شاندار انداز میں کیا تھا۔ ڈھول نگاڑے بجائے گئے تھے، پھول کی پتیاں برسائی گئی تھیں۔ وہ تو حیران رہ گئی تھی اس اکڑو سڑیل پر جس نے اسے دیکھتے ہی زہر اگلا تھا، لیکن اب وہ جس طرح سے برتاؤ کر رہا تھا وہ غش کھانے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی یہ سمجھتی، اچانک ہی اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور سیدھا کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس نے روایتی دلہنوں کی طرح اسے بٹھایا تھا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے منہ دکھائی دی تھی، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اس کے ہاتھ کو چوما تھا، اپنی آنکھوں سے لگا کر انہیں ٹھنڈک بخشی تھی اور اس کے نئے نقوش کو اپنے دل میں بساتے ہوئے وہ چند اشعار بولا تھا۔ تمہیں دیکھ کر جانے جان دل نہیں بھرتا، تمہیں دیکھتا ہوں تو ایک اور ہی دنیا دل میں بس جاتی ہے۔ جبکہ نیلم مسکرا دی تھی اور وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بابا نے غلط کیا، تمہیں اذیت پہنچائی ہے، حالانکہ تم اس طرح کی لڑکی نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں اس ایک ہفتے میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اور تمہاری عادات کو بھی پہچان چکا ہوں کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو، مگر یاد رکھنا نیلم، میں نے کبھی تمہیں غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی عزت مانا ہے، تم میرے لیے بالکل ثانیہ جیسی تھی، مگر امی کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی ہے اور امید کرتا ہوں تم بالکل میری ماں کی طرح ثابت ہوگی، وفادار، مخلص اور بااخلاق۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر پورے حق سے جھکا تھا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں نیلم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ محبت محض ابھی کی نہیں ہے، بلکہ یہ محبت بہت پرانی ہے۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور اس نے اپنا پورا حق وصول کر لیا تھا۔ نیلم کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ ہر ہفتے شکیلہ بیگم اور ثانیہ اس سے ملاقات کے لیے آتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر وہ اپنا تمام غم بھول جاتی تھی۔ کہتے ہیں نا، خدا بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس سے چھین لیے گئے تھے، اس کی بینائی اس کے پاس نہیں تھی، مگر اس کے شوہر نے اسے ہر سکھ دیا تھا۔ وجدان نے اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑ کر نیلم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے رات میں نظر نہیں آتا، اور وہ سامنے سے کہتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دنیا دکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات میں ہر منظر کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ چند سال بعد اس کے یہاں ایک چاند سے بیٹے کی آمد ہوئی تھی، جس کو پا کر نیلم مکمل ہو گئی تھی۔ سرفراز صاحب نے کئی بار ان کے گھر آنے کی کوشش کی تھی، ان سے مراسم بڑھانا چاہا تھا، اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہا تھا، مگر وجدان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ میری بیوی کے سامنے نہیں آئیں گے۔ وہ کبھی فیملی گیدرنگ میں بھی ملتے تھے تو وجدان بالکل اجنبی ہو جاتا تھا۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس ہی گیا تھا۔ اس کے بیٹے کے کان میں اذان دینے والا بھی اس کا باپ ہی تھا، مگر اس نے اپنے بیوی کے سامنے اپنے باپ کو آنے نہیں دیا تھا۔ وہ ایک غیرت مند انسان تھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا وہ بخوبی جانتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے،
ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.